السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، آج جس ہستی کے تذکرے کے لیے میں اس ممبر سخن پہ کھڑی ہوں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی نگاہ میں بصیرت ہے، جس کی زبان میں تاثیر ہے اور جس کے دل میں امت کے لیے سوز و درد ہے۔ وہ استاذ ہے، نہ صرف ایک فرد بلکہ ایک فکر، نہ صرف ایک پیشہ بلکہ ایک مقدس منصب، نہ صرف ایک رہنما بلکہ ایک نسل ساز معمار۔ استاذ وہ شمع فیروزہ ہیں جو خود کو جلا کر فکر کے اندھیروں میں روشنی بانٹتا ہے، وہ قافلے کا رہبر ہے جو منزل کا پتہ دیتا ہے، خود پیچھے رہ کر آنے والوں کو آگے بڑھاتا ہے، وہ پانی کی مانند ہے جو خود بے رنگ ہو کر دوسروں کو رنگ عطا کرتا ہے۔ یہی وہ استاذ ہے جو بچوں کے ذہنوں کی بنجر زمین کو فکر کی بارش سے سیراب کرتا ہے، جو لفظوں کے بیج بوتا ہے، محنت کے قطرے بہاتا ہے اور پھر صبر و دعا کے ساتھ کردار کی فصل اگاتا ہے۔ کبھی وہ ماں کی ممتا بن کر محبت بانٹتا ہے تو کبھی باپ کی سختی بن کر نظم و ضبط سکھاتا ہے، کبھی وہ بزرگوں کے وقار کی چادر اوڑھ کر تربیت کرتا ہے تو کبھی دوست کی طرح مسکرا کر رہنمائی کرتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، استاذ صرف وہ نہیں جو کتاب پڑھا دے، بلکہ وہ ہے جو دلوں کو پڑھتا ہے، ذہنوں کو کھولتا ہے، خوابوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ محض معلومات کا سفیر نہیں بلکہ تربیت کا علم بردار ہے، وہ صرف درسی کتب کا شارح نہیں بلکہ حیات انسانی کا مفسر ہے۔ جس قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں استاذ کی انگلی نہ ہو وہ قوم ترقی کی شاہراہ پہ بھٹک جاتی ہے۔ استاذ قوم کا ضمیر ہوتا ہے اور ضمیر اگر بیدار ہو تو قوم کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتی۔ یاد کیجئے، نبوت جیسے مقدس منصب کے حامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور پہلی وحی میں بھی تعلیم کا ہی درس تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی استاذ کا منصب ہے، نبی کی سنت، وحی کا آغاز اور قوموں کی بیداری، سب کے سب اسی کے کردار سے جڑی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اگر آج آپ کسی مقام پر فائز ہو یا کسی محفل میں باوقار ہو تو یاد رکھنا اس کے پیچھے کسی استاذ کا جھکا ہوا سر، اس کی جاگتی راتیں اور ان کی خاموش دعائیں شامل ہیں۔ استاذ وہ آئینہ ہے جو اپنی چمک دوسروں میں تلاش کرتا ہے، وہ دریا ہے جو دوسروں کو سیراب کرتا ہے مگر خود کسی گمنام کنارے بہ جاتا ہے، وہ چراغ ہے جو جل کر راہیں روشن کرتا ہے اور پھر راکھ میں چھپ جاتا ہے۔ اگر آج ہم اس چراغ کو بجھا بیٹھے تو آنے والے کل میں ہمارے بچے اندھیرے میں راستے تلاش کرتے پھریں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے استاذ کی عزت کو فرض، ان کی خدمت کو سعادت اور ان کی دعاؤں کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنا ہوگا۔ منزل علم کے ہم لوگ مسافر ہیں مگر راستہ ہم کو دکھاتے ہیں ہمارے استاذ۔ منزل علم کے ہم لوگ مسافر ہیں مگر راستہ ہم کو دکھاتے ہیں ہمارے استاذ۔ زندگی نام ہے کانٹوں کے سفر کا لیکن راہ میں پھول بچھاتے ہیں ہمارے استاذ۔ ہم پہ لازم ہے کہ ہم لوگ کریں ان کا ادب، ہم پہ لازم ہے کہ ہم لوگ کریں ان کا ادب، کس محبت سے پڑھاتے ہیں ہمارے استاذ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔